نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، آج دنیا کے اندر جو عام اصول پایا جاتا ہے وہ اصول یہ کہ کم سے کم لاگت کے اندر زیادہ سے زیادہ منافع کیسا ہو. یہ اصول ہے نا جس سے پوری اکنامی چل رہی ہے کہ کم سے کم لاگت ہو، زیادہ زیادہ پروفٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جو باتیں ملیں گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا جائے جس سے ان کو فائدہ ہو، اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے، دوسروں کے نقصان کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا جائے، دوسروں کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی فکر کیسے کی جائے. یہ سب ملیں گا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ سب ملیں گا آپ کو. مطلب کم سے کم اس میں زیادہ زیادہ منافع یہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے پاس ایک ہی اصول ہے، کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ منافع. حرام حلال وغیرہ وغیرہ تو ابھی آپ سوچیے بھی مت، یہ تو دھیان میں مت آئے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز ہوں گی. یہ تو صرف ہے کم سے کم خرچ زیادہ زیادہ فائدہ. اب کم سے کم خرچ میں سامنے والے کو غلام بنا کے استعمال کر لو، ایک پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کو لا کر جو ہے گدھا بنا کر جو ہے کام لے لو پوری زندگی. گنے کے جیسا مشین ہوتی ہے نا، گنے کو دال کا جیسا نچوڑ لیتے پورا، اس کو نکال لو. وہ بیچارہ 10-20 سال آپ کے پاس کام کرنے کے بعد نہ اس کو پینشن ہے نہ کہیں کام کرنے کے لائق بچتا ہے. سب کر لو اور کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ فائدہ دے دو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ وہ ہے، کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ منافع تو دیں گا ہی. اس کے علاوہ یہ وہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کو پروان کیسے چڑھایا جائے. مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. کسی کا استحصال مطلب اس کو مس یوز نہ کیا جائے، اس کے رائٹس کو ابیوز نہ کیا جائے، ان کے مجبوریوں کے فائدے نہ اٹھائے جائیں. اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں یاد رکھیے، ہم کو سیکھنے کو ملیں گی، یاد رکھیے. لیکن وہ جو دنیا نے روش اختیار کی وہ اصول انشاءاللہ یہاں نہیں ملیں گے، جس میں ایک انسان کو مکمل طور سے، ایک سماج کو مکمل طور سے کارپوریٹ نچوڑ کے لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکم اور ایکسپنس کے اصول ہم دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی اصول ہم دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اگر اصول ہم دیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کے بڑے فائدے ہیں. کیونکہ یہ ٹاپک میں کئی ٹاپک ایک ساتھ چلیں گے ہمارے، اور آج میں آپ کے سامنے کم و بیش 13 پوائنٹس 13 اصول رکھنے کی کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے مجھے ملے. اور بھی لوگ اسٹڈی کریں گے اور بھی تحقیقات کریں گے تو کئی نکات، کئی پوائنٹس اور بھی اس میں سے نکلیں گے جو لیکن میں نے بزنس کے لیے ضروری اصول ہیں، بزنس ٹرانزیکشن کے لیے ضروری اصول ہے، انکم اور ایکسپنس کے لیے جو ضروری اصول ہیں، ان اصولوں کو میں نے خاص طور سے رکھنے کی اس میں جو ہے کوشش کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معاشی اسوہ حسنہ، اکنامیکل رول ماڈل، مطلب اکنامی کیسی چلتی ہے، اس کے لیے کیا اصول ہیں، اس میں ہم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی پاتے ہیں، وہ رکھنے کی آج کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلا اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے معاشی اسوہ حسنہ کے طور پر یا انکم اور ایکسپنس کے طور پر جو اصول ہمیں ملتا ہے، پہلا وہ یہ کہ آپ اپنی محنت سے کماتے تھے. آپ اپنی محنت سے کماتے تھے، حالانکہ نبی تھے. اللہ رب العزت چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی تمام خزانے کھول دیتا. یہ بات میں اس سے پہلے ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں تمام تفصیلات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم سورسز کیا کیا تھے، اسے میں رکھ چکا. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور مشقت کی زندگی کو پسند کیا. آپ کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عاجز بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے عاجز بندہ بننے کو پسند کیا. حالانکہ بادشاہ نبی بھی آپ چاہتے تو بن سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ نے اپنی چوائس سے کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی سے آپ فرماتے احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ بھی اگر میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں اس کو اپنے پاس رکھنا 3 دن سے زیادہ پسند نہیں کروں گا، میں سب خرچ کر دوں گا. ہاں سوائے اس کے کہ اگر کچھ مجھ پہ قرض ہو تو میں وہ قرض کے لیے کچھ اٹھا کے رکھوں گا، ورنہ کچھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. مطلب آپ کو اگر احد پہاڑ بھی دے دیا جائے سونے کا تو آپ اس کو بھی خرچ کر دیں گے، اپنے لیے اٹھا کے نہیں رکھیں گے، ہولڈ کر کے پیسے کو بولتے ہیں نا، جمع کر کے نہیں رکھیں گے. یا کنسنٹریشن آف منی، مطلب پیسہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. تو پہلا اصول یاد رکھیے، اپنی محنت سے کماتے تھے. یہ بات بڑی اہم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے رب العزت نے جو رزق دنیا میں پھیلا رکھا ہے اس رزق میں سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے تھے. تو اب کوئی بھی آدمی یہ بھونڈا انداز اختیار نہ کرے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں لہٰذا محنت مشقت میرے سے ہونے والی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. آپ نبی تھے اور نبوت کی تمام ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی تمام ذمہ داریاں، سماج کی تمام ذمہ داریاں، حاکم ہونے کے ناطے حکومت کی تمام ذمہ داریاں، بزنس مین ہونے کے ناطے بزنس کی تمام ذمہ داریاں، سب کچھ لے کر کما رہے تھے. ورنہ ہمارے پاس ہوتا ہے لوگ دین کے کام کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کماتے ہی رہے کچھ نہ کچھ طریقے سے، اور اس میں سے بھی جو کچھ آتا
خرچ کر دیا کرتے، حالانکہ آتا اتنا ہی جتنا ضرورت کا ہوتا، بہت زیادہ ضرورت سے نہیں آتا، لیکن جو کچھ آتا خود بھی خرچ کرتے۔ آپ کی بیویوں نے وہی اسلوب اپنایا تھا، جو کچھ سالانہ آتا اس میں سے وہ بھی خرچ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور جمع کرنا وغیرہ تو یہ بھول ہی جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشی کی یاد رکھیے، اور خوب محنت کی، اور میں نے ایک لیکچر میں یہ تفصیلات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکم کے سورسز کیا کیا تھے، اس میں تمام تر چیزیں ہم نے آپ کی پیدائش کے پہلے سے آپ کے والد سے لے کر تو آپ کی وفات تک تمام چیزیں بہرحال اس میں دیکھی۔ اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے کماتے، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ بات بھی یاد ہے، ورنہ پتا چلا محنت سے تو ہم کما رہے اپنے، لیکن صرف یہ سوچ رہے کہ یہ کمائی ہماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ نہیں تھا، خود کماتے محنت سے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، دوسروں سے مراد اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر بھی آپ دیتے۔ آپ نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کچھ کھا رہے ہو اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور اس کو آپ یوں ہی لوٹا دیں، وہ جتنا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے، تو جو کچھ تھا اس میں سے بھی دینا پسند کیا۔ تو پہلا اصول، محنت کر کے کماتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے بھی جو ہے لوگوں کو دینا جو ہے پسند کرتے ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام، پیسوں کو جمع کرنے والا نظام، پیسوں کو کچھ خاص لوگ اپنے پاس جمع کرے، ہورڈنگ آف منی جس کو کہتے ہیں، یا جس کو کہیں گے پیسوں کو جمع کر لینا، اپنے لیے سب کچھ بھر لینا، آج دنیا کا نظام تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر محنت کما کے بھی کھاتے ہیں، پہلے تو محنت سوال نہیں، حرام جگہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کماتے ہیں، اگر محنت کر کے کماتے بھی ہے تو یہ سوچ بن جاتی ہے جو کچھ کمائے صرف ہمارا ہے، چونکہ ہم نے محنت کی ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ آپ کماتے ہیں اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے، سمجھ رہے؟ مطلب یہ بالکل ہے ہی اپنی جگہ۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ محنت کر کے کماتے ہیں، اور کمانے کی پوری تفصیلات میں نے رکھی ہے، چاہے آپ کے چچا کے ساتھ بزنس کرنے کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد مائی ختیجہ کے قافلوں کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ ہو، مضاربت پہ یا پھر اجرت کے اوپر اجارہ کے بیسس پر، یا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ایک لمبا سفر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے تک ہو، یا پھر مدینہ جانے کے بعد آپ کا کسی صحابی کے پاس رہنا ہو، اس کے بعد اپنی خود کی کچھ بکریاں اور اونٹ خریدنے کا معاملہ ہو، پھر وہ بکریاں اور اونٹ کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت دودھ اور وغیرہ وغیرہ دیا اور وہ بڑھتی گئی، اس میں اللہ نے برکت دی، یا اس کے علاوہ تحفے تحائف کی شکل میں لوگ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں، یہ تمام آپ کی انکم اور ایکسپنس کی سورس ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو یاد رکھیے، ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جو بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا پائے تھے، صرف روٹی کھائی تھی جو کی، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے تھے، اس حالت میں آپ نے انتقال کیا۔ مطلب جب چھوڑ کر گئے تو سوائے کچھ چیزوں کے جو کہ اسٹیٹ پراپرٹی بن گئی، مطلب امت کا حصہ بن گئی، غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دی گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو محنت سے کمایا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ ہمارے پاس محنت کرتے ہوئے نوجوانوں کو آج کل بڑی شرم آتی ہے، چونکہ وہ محنت کرنا بھی چاہتے ہیں تو ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا بھی چاہتے ہیں تو ویسے کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں کہ محنت ہو، سمجھ رہے آپ؟ مطلب وہ محنت نہیں جو شریعت کہتی ہے، مطلب اس میں یہ پڑھا ہوا ہوں تو میں یہ محنت کیسے کروں، میں وہ پڑھا ہوا ہوں تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو، حلال حرام کی تمیز رکھو اور پھر محنت کرو۔ کام کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ حلال چیز دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہیں، چھوٹے سے شروع ہوئے اور اللہ نے جو ہے کہاں تک لے کے چلے، کہاں تک لے کے، بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا، انکم کا دوسرا اصول، بزنس ٹرانزیکشن کا دوسرا اصول، اکنامی کا دوسرا اصول وہ یہ تھا کہ آپ حلال و حرام کی بڑی تمیز رکھتے تھے، ورنہ ہم لوگ محنت تو کرتے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے، کما تو رہے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کر کے کما رہے ہیں، مطلب حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کما رہے ہیں۔ کمائیے، خوب کمائیے، بہت کمائیے، زیادہ زیادہ کمائیے، کھائیے، اپنے اوپر لگائیے، بیوی بچوں پہ لگائیے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، لیکن کنڈیشن نمبر 1 ہے حلال ہونا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی بھی چیز کا حلال ہونا، آپ جو کھاتے ہو حلال ہو، آپ جو کماتے حلال ہو، جو پہنتے حلال ہو، جو پیتے ہو حلال ہو، ہے نا؟ اور حرام چیزوں کو اسلام نے منع کیا۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آج کا دور یہ حلال حرام سوچنے کا نہیں ہے، اتنا حلال و حرام سوچنا ہے تو مدرسے میں جا کے پڑھو، حافظ یا عالم بنو، بزنس تمہارے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگے ہیں یا یہ سمجھنے لگے ہیں یا ایسی ہماری سوچ بن گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو انکم کے معاملے میں ایک ایسی راہ پر یا ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں ہم کو کوئی راستہ نہیں بتایا گیا کیسا کرنا ہے، ہمیں بتایا گیا آپ حلال اصولوں کو اپنائیے تو صحیح،
ہم نے خود ہی سوچ لیا کہ حلال کریں گے تو تجارت چلنے والی نہیں، ہم نے خود ہی سوچ لیا حلال کام کریں گے تو کام آگے بڑھنے والا نہیں، یہ ہماری سوچ ہے، یاد رکھیے اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، یاد رکھیے۔ تو حلال و حرام کی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے ہمیں جو ہے سکھائی، یاد رکھیے، اور یہ تمیز آپ نے خود کی اور خود بھی حلال کمایا، حلال کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کمانے کی ترغیب دی اور انہیں بھی حلال ہی کھلایا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اور آپ پر صدقات اور خیرات یا زکوٰۃ صدقات یہ آپ پر حرام تھے، صرف تحفے تحائف آپ کو دیے جا سکتے تھے، ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ایسی چیز کو نہیں کھایا جو صدقات کی ہو، اور احتیاط اس حد تک کی کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے جا رہے تھے، ایک کھجور پڑا ہوا ملا، آپ نے اس کھجور کو اٹھایا اور کیا کہا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کا ہے تو میں اسے صاف کر کے کھا لیتا، لیکن ڈر ہے صدقے کا ہوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ اور ایک روایت فرمایا یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے۔ سمجھ گیا بات؟ تو آپ نے اتنی احتیاط کی حلال حرام کے معاملے میں کہ کھجور اٹھایا، کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس صدقے کا ہو تو میں کھا لیتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول پہ حرام ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، لہٰذا آپ نے دوسروں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ کتنی احتیاط، مطلب کسی مشکوک چیز کو جس میں شک تھا اس کو حرام جیسے ٹریٹ کیا آپ نے کہ میں شک ہے زکوٰۃ صدقات کا ہوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پہ تو حرام ہے، لہٰذا آپ نے اس کو احتیاط کی اور اس کو نہیں کھایا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حلال حرام کی اتنی تمیز آپ نے سکھائی اپنے گھر والوں کو کہ یہ بھی ایک متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار راستے میں کھجور پڑی ملی، آپ نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس صدقے کا ہو تو میں اس کو ضرور کھا لیتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ حضرت حسن جو ہے رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کسی نے کھجور لا کے دی صدقے کی، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک مقام پر جو ہے جہاں صدقے کی کھجور سوکھ رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ سوکھ رہے صدقے کی کھجور، وہ بھاگتے ہوئے گئے، ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا، آپ نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے بچایا، یہاں تک کہ شبہ والی چیز کو بھی آپ نے نہیں کھایا۔ تو ہم لوگ بھی بزنس میں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں بہت 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 احتیاط کریں، یاد کبھی یہ نہ ہو کہ بس جو خلط ملط والا سسٹم ہم نے کر دیا کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو، حلال حرام کی تمیز کے بغیر آج آپ اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، اور اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود آج حلال حرام کی ہم نے کوئی تمیز نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھیں کن کن طریقوں سے ہم کما رہے ہیں، کبھی نہیں سوچ رہے کہ سود کا کیا معاملہ ہے، کبھی نہیں سوچ رہے دھوکے کا کیا معاملہ ہے، چونکہ دھوکے سے کمائی گئی چیز حرام ہو جاتی ہے، سمجھ رہے، اور ہم کماتے چلے جا رہے ہیں، اسی سے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم اور ایکسپینس کا جو تیسرا اصول تھا، وہ اصول یہ تھا کہ آپ سخاوت اور فیاضی کرتے۔ اب ہم بات کریں انکم کی، اور پوائنٹ آ رہا ہے خرچ کرنے کا، مطلب آپ کے انکم کے اندر خرچ کرنا بھی شامل تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب انسان اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور بڑا کر دیتا، اس لیے میں نے انکم اور ایکسپینس دونوں بول دیا، یا اکنامی بول لیجیے آپ کا ماڈل کیا تھا اس معاملے میں، کہ آپ کے کمانے میں برکت میں، کمانے میں اضافے میں، بزنس کرنے میں، اکنامی کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ آپ بہت خرچ کرتے تھے۔ اب یہ چیپٹر تو انکم کے سورس میں کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا کہ ایکسپینس ہونا چاہیے، خرچ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کہیں گا یہ کون سی بات ہوئی، آپ بول رہے اللہ کے رسول کی انکم تو یہ ایکسپینس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ایکسپینس بھی انکم کا ایک پارٹ ہے، چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو ابن آدم پر اللہ تعالیٰ لوٹا کر دیتا ہے اس کو، ہے نا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں۔ تو اللہ رب العزت خرچ کرتا ہے اس پر جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے اس نقطے کو یہاں لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سخاوت اور فیاضی، جس کو بولتے ہیں نا سخاوت، سقی خرچ کرنا، اور فیاضی بالکل بغیر ڈرے کے خرچ کرنا،
ہمارے پاس خرچ کرتے ہوئے تو کتنا ڈرتے ہیں کہ میں 100 روپے جیب میں ہے، خرچ کرنا ہے، تو اگر میں نے اس میں سے 2 روپے خرچ کر دی تو اللہ یہ تو 98 ہو جائیں گے، میرے پاس 98 بچیں گے، پھر کیسا ہوگا میرا، پھر میں یہ 2 روپے کیسے ریکور کر پاؤں گا، یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ تو آپ سخاوت تھے، سخی تھے، خرچ کرتے تھے فیاضی کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ رب العزت کی ذات نے اگر وعدہ کیا ہے دینے کا تو وہ ضرور لوٹائیں گے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو ہے خرچ کرتے محتاجوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلوں پر، مانگنے والوں پر اور غریبوں پر، اور جس کو بھی آپ نے پایا کہ اس کو دینا چاہیے آپ ان پر خوب خوب خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انکم تھی اس میں سے خرچ بھی کرتے تھے، یاد رکھیے، اور بہت خرچ کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور یہ خرچ کرنے سے ہوتا کیا ہے، ویلتھ سرکولیشن میں رہتی ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ویلتھ، مال کچھ مخصوص لوگوں اور مخصوص خاندانوں کے پاس جمع ہو چکا ہے۔ خرچ کرنے کا سسٹم ہے، چونکہ ان کے پاس انکم کے اندر ایکسپینس میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ کبھی بھی پارٹ آف انکم ہی نہیں ہے۔ اسلامک اکنامی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل میں یہ ضروری ہے، کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو وہ خرچ بھی کرے ساتھ، یہ اس کا پارٹ ہے خرچ کرنا۔ حالانکہ حساب کے حساب سے کیلکولیٹر بولتا ہے خرچ کرنے سے مائنس ہو رہا ہے پیسہ، لیکن برکت کے اعتبار سے پیسہ پلس میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرتے ہیں۔ آئیے واقعہ ہم سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ پر وحی آتی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، لوٹ کر گھر آتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں شاید میں ضائع ہو جاؤں گا، شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تب آپ کی بیوی کیا کہتی ہے، خدیجہ الکبریٰ، وہ فرماتی اور کہتی ہے ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو بھلا ضائع کیوں کرے گا، آپ تو کمزوروں اور بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، اور آپ جو ہے بوجھ اٹھانے والوں کا، یا وہ لوگ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتے، مسکینوں کی مدد کرتے، فقیروں کی مدد کرتے، اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے، یاد رکھیے، اور ان کے کھانے پلانے کا انتظام کرتے، بہت کچھ تھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ جو گواہی ہے، اللہ کے رسول کا جو ڈر تھا کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں، یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ خوب خرچ کرتے، شروعاتی زندگی سے، یاد رکھیے یہی آپ کا حال تھا۔ آئیے ایک روایت سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مطلب اللہ کے رسول انسانوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، رمضان میں اور زیادہ خرچ کرتے تھے۔ خرچ کا یہ حال تھا، عاجزی کا یہ حال تھا، کبھی احسان نہیں جتاتے تھے، کوئی مانگنے والے کو کبھی زندگی میں نہ نہیں کہا۔ اندازہ لگائے کتنا خرچ کرتے، احسان نہیں جتاتے، اچھا سوال کرنے والے کو نہیں لوٹاتے۔ تو لوگ اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے میں اور کانٹیکس میں سمجھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیجا سوال نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ہر سوال کرنے والے کو عطا کیا جاتا تھا۔ آج ہم جانتے ہیں لوگ بیجا سوال کرتے، اتنا سوال کرتے ہیں کہ ایک سڑک پہ کھڑے ہو جائے تو 50 لوگ سوال کرنے آئے، بھیک مانگنے آئے۔ تو تھوڑا اس معاملے میں احتیاط کریں، ورنہ آپ یہ سوچیں گے نہیں سوال کرنے آئے کو لوٹانا نہیں ہے، سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو آپ تو کسی جگہ رک بھی نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنے بھکاریوں نے حالات برے کر کے رکھے، سمجھ رہا، کیونکہ اس زمانے میں بغیر ضرورت کے کوئی سوال نہیں کرتا، اور آج ہر آدمی بے ضرورت سوال کر رہا ہے۔ ٹھیک، بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد یہ طے کیا کہ اپنی بیویوں کو سال بھر کا اناج اس سے دے دیا جائے گا، اور سال بھر کا اناج دینے کے بعد جو ہے آپ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو یہاں بھی ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سال بھر کا ہم اناج وغیرہ جمع کر لے سکتے اگر ضرورت ہے تو، لیکن امہات المومنین کا جو رویش اور طریقہ ہم دیکھتے ہیں وہ سال بھر کے اناج میں سے بھی صدقہ کیے چلی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا طے کیا تھا خیبر کی فتح کے بعد کہ ہر بیوی کے پاس سال بھر کا اناج بھیج دیا جاتا، تاکہ ان کو سال بھر اناج کی ضرورت نہ پڑے۔ پتہ چلا ایک آدھ سال کا اناج اسٹاک کرنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر ہماری ماؤں کا جو طریقہ ہمیں ملتا یہ تھا کہ امہات المومنین اس میں سے بھی خرچ کر دیا کرتی تھی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ایک بار ایک جو ہے غزوے میں 130 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پہ تھے، آپ نے ایک بکری ذبح کی، اس کا کلیجے کو بھوننے کا حکم دیا، اور سارے صحابہ کو دعوت دی اور سب نے آ کے کھایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا خیال رکھتے کہ ان کے لیے بھی انتظام کرتے، مطلب سب کو آپ نے دعوت دی اور سب کو کھلایا۔ یہ نہیں سوچا کہ اب میں تو لیڈر ہوں، ایک بکری ہے گھر لے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے، نہیں، یہ صحابہ میرے ساتھ ہیں، اور آپ نے بنایا اور سب نے مل کر اس کو کھائی، اور 130 روایت میں آتا صحابہ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ دیکھیے ایسے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے عطا فرمایا، مگر آپ نے سارا مال غنیمت صحابہ کو تقسیم کر دیا، آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال صحابہ کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، آپ کتنا خرچ کرتے، کتنے فیاض تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا جو ہے کپڑا پکڑا اور اس زور سے کھینچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ایک نشان آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہا، الفاظ دیکھیں حدیث کے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پکڑا اور زور سے کھینچتے ہوئے یہ کہنے لگا مجھے مال دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور اسے مال دیا تو آپ نہ صرف ان کو دیتے جو آپ سے اچھے ہوتے، آپ ان کو بھی دیتے جو آپ سے سخت رویہ اختیار کرتے۔ اس نے کیا الفاظ ادا کیا تھا دیکھیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا یہ تو اتنا گستاخ ہے، یہ تو میرے ساتھ ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے نا۔ آپ نے اسے ایک اونٹ دیا اور اس پر کھجور۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، سب نے کرنا چاہیے، لیکن وہ احترام اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں گستاخ بول دیتے ہیں۔ مطلب ان کا احترام یہ ہے کہ جو احترام وہ کرتے ہیں اسی کو احترام سمجھتے ہیں اور دیگر لوگوں کو گستاخ کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے کو بھی گستاخ کا ٹائٹل نہ اللہ کے رسول نے دیا نہ صحابہ نے دیا، بلکہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی وہ غلطی تھی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کو گستاخ کا ٹائٹل نہیں ملا، اسے قوم سے نکالا نہیں گیا، اس کو مار کر ہکالا نہیں گیا، اس نے جو مانگا تھا اس کو نہ دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے تو جس نے آپ کے سامنے آپ کو غیر غلط کہا ان کو عطا کیا۔ تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا یہ اسوہ اپنائیں کہ جو آپ سے برا کہیں آپ ان سے اچھا سلوک، جو اللہ کے رسول کو برا کہیں اس کو اللہ کے رسول کا اسوہ بتائے، نہ کہ اس کو اپنی قوم سے، اپنے آپ سے اور لوگوں سے دور کر دے۔ سمجھ رہے؟ بتانے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے، چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے گستاخی آپ کے مجلسوں میں کی، آپ کے سامنے کی، آپ نے کیا سلوک کیا ہمیں پتہ ہے، آپ نے کتنا رحم اور کرم کا معاملہ کیا، کیسی ان کی اصلاح کی، ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنیے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بھیڑ بکریاں جو دو پہاڑ کے بیچ میں پھیلی ہوئی تھی، ریوڑ پھیلا ہوا تھا، آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ریوڑ میرے حوالے کر دیجیے، سب کچھ، دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں پھیلی آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جا یہ بکریاں تیری ہوئی۔ وہ اپنے قوم کی طرف، قبیلے کی طرف دوڑا دوڑا جاتا ہے اور کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ مفلس ہونے کی پرواہ بھی نہیں کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہے مفلس ہونے کی پرواہ نہیں کر۔ اب اس میں کیا اسوہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں رک کے بتاتا ہوں۔ جتنے بھی لوگوں نے جھوٹے دعوت اور تبلیغ کا دعویٰ کیا انہوں نے دینا نہیں لینا پسند، جتنے بھی لوگوں نے جھوٹی دعوت و تبلیغ کا دعویٰ کیا وہ کبھی بھی دینا پسند نہیں کرتے، لینا پسند۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے دھرم کے نام پر، ریلیجن کے نام پر، مذہب کے نام پر، دیکھیے جس کو کہیں گے بھکاریوں کی زندگیوں سے نکل کر بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، مذہب کا نام لے کر لوگوں کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات و چندہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کچھ خود کا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی لینے والا نہیں دینے والا ہے، اور یہی پہچان ہے ایک سچے مذہب پہ چلنے والے کی، وہ دیتا ہے، ایک سچے مسلمان کی، وہ دیتا ہے، وہ کسی کے مال پہ نظر رکھ کے لینے کے پلان سے نہیں آتا ہے۔ تو اس نے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہے، اے لوگو اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو دیتے ہیں تو سوچتے بھی نہیں کتنا دیتے ہیں۔ آپ نے ساری بکریاں اس کو دی۔ یہ آپ کی جس کو کہیں گے فیاضی، یہ آپ کا صرف جس کو کہیں گے نا سخاوت نہیں، فیاضی ہوتی ہے نا، یہ ڈیرنگ بول سکتے ہیں اس کو، اس میں کہ آدمی جو ہے اللہ پر توکل کر کے کچھ بھی لٹا دے رہا اللہ کے راہ میں۔ آپ نے ساری بکریاں دے دی اور وہ پورا قبیلہ اسلام لا لیا، کہا یہ سچا نبی ہے۔ جھوٹے لوگ تو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو دے رہا ہے۔ آئیے ادب المفرد کی ایک روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج تھا، یاد رکھیے ایسا معاملہ تھا کہ ایک بار آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے، اقامت ہو چکی تھی، ایک دیہاتی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک معمولی سی حاجت باقی رہ گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ اس حاجت کو پوری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے نماز اقامت ہو چکی تھی، رکو گئے، اس کی حاجت پوری کری، آ کر پھر نماز پڑھا۔ دیکھ رہے ہیں اس کی حاجت پوری کر دی، وہ جو مانگ رہا تھا وہ چیز چاہیے تھی اس کو دی، آ کر نماز پڑھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک دفعہ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بیٹھ کر آپ ذکر کرتے، عصر کے بعد اٹھے اور تشریف لے گئے، مطلب چلے گئے۔ جا کر جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ خلاف معمول کام کیا آپ نے، ڈیلی تو آپ اثر پڑھتے ہیں پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، آج خلاف معمول آپ چلے گئے، جا کر واپس آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا
کہ صدقے کا سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہ جائے، اس لیے میں گھر جا کر اسے خیرات کر کر واپس آیا ہوں۔ صدقے کا سونا کسی نے دیا تھا تو سوچا کہ رات بھی نہ گزرے، شاید دن میں کسی نے ظہر وغیرہ کے بعد دیا ہوگا کہ رات گزر جائیں گی تو فائدہ کیا ہوگا۔ بزنس مین لوگوں کو، تاجر لوگوں کو، جو لوگ بزنس کو سمجھتے ہیں، میں یہ کہوں گا پیسے کو کبھی روک کے نہ رکھیں، یہ اصول بنا لیں۔ کسی سے کچھ لیا ہے اور پیسہ ہے تو فوراً لوٹا دیں، نہیں 3 مہینے کی سائٹ ہے، 3 مہینے کی سائٹ ہے لیکن کیوں روکتے ہو؟ جو پیسہ تمہارے کام میں بھی نہیں آتا کم از کم اس کے کام تو آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول صدقے کو رکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دن یوز لیس، ایک دن صدقہ رہیں گا، اس سے بیٹر ہے یہ صدقہ نکلے، مستحق کو جائے، مستحق لے، اس کو مارکیٹ میں خرچ کرے، اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا یہ سبب بنتا ہے۔ آج ہمارے مال کو ہولڈ کرنے نے جو نقصان پہنچایا ہے نا، کسی کو انتہا نہیں۔ یہ مال اگر سرکولیشن میں آ جائے کتنا فائدہ ہو، اندازہ لگائیے آپ۔ مال سرکولیشن میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مال نکلتا ہے، غریبوں کے پاس جاتا ہے، غریب جاتا ہے مارکیٹ میں خرچ کرتا ہے، مارکیٹ میں خرچ کرتا ہے، شاپ کیپر مطلب جو بیچنے والے وہ سامان بیچتے ہیں، بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، بیچنے والا جس سے خریدتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، کمپنیاں جو مینوفیکچر کرتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، کسان وغیرہ جو اس کا را مٹیریل تیار کرتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ پورا ایک سسٹم چلنے لگ جاتا ہے اور مال جمع کرنے میں سسٹم جو ہے کھنچ کے چلتا ہے۔ آج ہم جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، جس میں سود خوری ہے، یہ سسٹم یاد رکھیے کہ ایسا جیم سسٹم ہے جس کو کہوں گا ایک گاڑی کا ایسا انجن ہے جس میں آئل ہی نہیں ہے، کتنے مشکل سے چلتا ہے نا، اور پوری پارٹس ایک دوسرے سے پورے فرکشن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آئل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسموتھ۔ یہی ہو رہا ہے آج مارکیٹ میں، جتنا سامان لیا جا رہا ہے ادھار کے اعتبار سے اتنا لوٹانے کے لیے کیپیسٹی نہیں، چونکہ مارکیٹ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ادھار لوٹا سکے لوگ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب لوگ ادھار لے رہے ہیں آپ سے، سمجھ لیجیے مارکیٹ میں سرکولیشن میں 100 روپے ہے، سمجھ لیجیے آپ، تو ادھار کا معاملہ یہ ہے کہ 110 120 150 تک جا رہا ہے۔ تو کبھی بھی اگر سب لوگ سچے دل سے بھی لوٹانا چاہے تو 50 روپے ڈیفیسٹ ہی رہنے والے، اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ یہ سودی اکنامی کی دین ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسی چلتی ہے، تو چیزیں تو لی گئی ڈیجیٹل کرنسی میں، ریٹرن تو کرنا ہے ریئل کرنسی میں، تو ریئل کرنسی ہوتی ہی نہیں اتنی جتنی لوٹانا ہے، تو ڈوبنا تو اس سسٹم کا پارٹ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، سمجھ رہے ہیں؟ ڈوبنا اس سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے، اور اس کو فریکشنل ریزرو بولتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے تو آپ 1000 روپے تک کا لون دے سکتے ہیں، فریکشنل ریزرو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بینک کے اندر اگر 10 روپے کا ایسٹ ہے تو 100 روپیز کا لون ایشو کرتا ہے، مطلب 90% تو اس کا کبھی ہوتا ہی نہیں، فریکشنل ریزرو بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ سسٹم اگر دنیا کے بینکوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگایا جائے اس کو فراڈ بولا جائے گا، کہ ایک بکری میرے پاس ہے لیکن میں بیچتا ہوں 10 بکریاں، آپ بولیں گے فراڈ کیا، 10 میں سے 9 بکریوں کی فوٹو اور ایک اصلی بکری بیچتا ہوں، آپ بولیں گے فراڈ ہے۔ مٹھائی کی دکان والا اگر کہے کہ 1 کلو 10 کلو مٹھائی چاہیے تو 1 کلو اوریجنل 9 کلو کی فوٹواں دے دیتا ہوں، دیکھ لو، بتا لو، رکھ لو، شادی میں لے آ کے کھاتے کہاں ہیں، کھلاؤ ڈبے میں، تو آپ کہیں گے فراڈ ہے۔ لیکن ہمارے بینکنگ میں یہ فراڈ بالکل لیگلائزڈ ہے، اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صدقے کو رکھنا پسند نہیں کرتے، چونکہ سرکولیشن میں آنا منی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ جو ہے رئیس فدق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 اونٹ غلہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 اونٹ غلہ پہنچا، بلال سے کہا بلال بانٹو، بلال بانٹو۔ بلال گئے، بانٹنا شروع کیا، ان کو بانٹو، ان کو بانٹو، ان کو بانٹ، سب کو بانٹ دیا۔ اس کے بعد بلال آیا کہ اللہ کے رسول سب لوگوں کو دے دیا، چونکہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو جتنا ملے لے لے۔ یہ 4 اونٹ کی بات ہے، ہمارے پاس تو 400 اونٹ بھی لا لینا ہمارے شہر میں تو وہ ہم کو بھی نہیں پورنے والے، ہم جیسے لوگوں کو مالدار، چونکہ ہمارے پاس لینے کا مزاج ہے۔ صحابہ کو پتا تھا اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو مانگ سکتا، لیکن کتنے دن کا، کتنے وقت کا، صرف 1 دن کا جو ہے کھانا مانگ سکتا، دوسرے دن کی تیاری نہیں کر سکتا، تو انہوں نے لے لیا۔ 4 اونٹ غلہ آیا، آپ نے بانٹنے لگایا مسکینوں میں، لوگوں نے لیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول بڑھ گیا لیکن ابھی غلہ باقی ہے، میں نے جتنوں کو بانٹنا تھا بڑھ گیا، اب لینے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے رات کا انتظام ہو گیا تھا، ان کو کل کے لیے نہیں چاہیے تھا، کل کا کل دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ غلہ نہیں بٹیں گا تو میں گھر نہیں جا سکتا، چونکہ آپ جمع کرنے کے قائل نہیں۔ روایت میں آتا اللہ کے رسول رات بھر مسجد نبوی میں سوئے، گھر نہیں گئے، کہا نہیں میں جمع کر کے نہیں۔ فجر کے بعد بیٹھے، بلال رضی اللہ عنہ خوشی خوشی آئے کہ اللہ کے رسول مبارک ہو، غریب مل گئے، غلہ بڑھ گیا، تو آپ خوش ہوئے، کہا کہ بہت اچھا، آپ جو کچھ باقی رہ گیا تھا تقسیم ہو گیا، آپ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف۔ یہ فیاضی تھی، یہ توکل تھا ابو داؤد کی، کہ آپ نے وہ 4 اونٹ جب تک تقسیم نہیں کیے گھر بھی نہیں گئے، گھر بھی نہیں گیا۔ اندازہ لگا لینے والے بھی کیسے تھے اور دینے والے بھی کیسے تھے، کہ حضرت بلال کہہ رہے اللہ کا رسول خوش ہو جائیے، مال خرچ ہو گیا، اگر کوئی مجھے خبر آ کے دے خوش ہو جائیے، آپ کی وہ چیز تھی تقسیم کر دیا میں نے، تو لوگ آپ خوشی تو نہیں، ٹھیک ہے بہرحال میں نے بولا تھا تو ٹھیک، خوشی جیسی کوئی چیز تو محسوس نہیں، چونکہ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ریئل انویسٹمنٹ یہی ہے، جو گیا وہی بچ گیا،
حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے ماں عائشہ سے کہا لوگوں کو تقسیم کرو، انہوں نے کیا سب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں آئے، کہا کچھ باقی ہے؟ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول سے بکری کا سامنے کا ایک حصہ پیر کا جو اللہ کے رسول کو پسند تھا اتنا باقی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا بچ گیا، باقی سب باقی ہے۔ ماں عائشہ فرما رہی اتنا باقی ہے، وہ کہہ رہے اتنا باقی نہیں ہے، جو گیا وہ سب باقی ہے، یہ اتنا بچ گیا اپنے پاس، کیونکہ وہ کہاں ملنے والا ہے؟ وہ آخرت میں ملنے والا تھا، ریئل انویسٹمنٹ میں لگ گیا، وہ باقی ہے، اتنا بچ گیا، وہ باقی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اصل وہ تھا جو گیا وہ باقی ہے، آپ سے فرما رہے میں عائشہ کہہ رہی اتنا باقی ہے، آپ کہہ رہے نہیں وہ جو گیا وہ باقی ہے، یہ بچا ہوا ہے، ہم نے کھا لیا تو ہمارا ہو گیا نا، لیکن جب دیا تو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو جمع کرنے سے نفرت کرتے تھے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی قرض ہوتا تو اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کر لیتے لوٹانے کے، سوائے اس کی کہ اپنے بیویوں کے لیے 1 سال کا اناج رکھ دیتے تھے، اس کے علاوہ آپ نے رکھنا چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا میں تو نہیں چاہتا ہوں کسی دینار کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں رکھوں، مور دین 3 days کسی دینار پیسے کو آپ نے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توکل، آپ کے یقین، آپ کے بھروسے پر 3 دن کیا چوتھے دن آپ کو کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا تھا، مل ہی جاتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فیاضی اسی لفظ استعمال ہو رہا ہے، سخاوت اور فیاضی، ڈیرنگ، وہ توکل جو آپ کو آمدہ کرتا ہے کہ اللہ کے نام میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے اس کا بدلہ ہے اور مجھے ملنا ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت ایک راستے پر چل رہا تھا، ہمارا رخ جو ہے احد پہاڑ کی طرف تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائے اور یہ میرے پاس 1 دینار بھی اس کا باقی رہ جائے، البتہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ میں اٹھا کر رکھوں، مطلب اگر میرے پہ قرض ہے تو رکھوں گا، ورنہ میں کچھ نہیں رکھوں گا، سب خرچ کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آئیے کو روایت سنی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں تشریف لائے، رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، میں نے چہرے سے پہچان کر سبب دریافت کیا اللہ کے رسول کیوں ناراض ہے، کیوں رنجیدہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل 7 دینار صدقے کے آئے تھے اور میرے بستر پر پڑے رہ گئے، خرچ نہیں ہو سکے۔ 7 دینار رات میں پڑے رہ گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا نا 7 دینار رات میں نکل جاتے ہیں تو 7 دینار بازار میں خرچ ہو جاتے، غریب آدمی تو رکھنے والا نہیں تھا، 7 دینار بازار میں خرچ ہو جاتے تو 7 دینار کی اکنامی بڑھ جاتی، 7 دینار لینے والا ٹرانزیکشن شروع ہو جاتے اور ایک سسٹم چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں، پیسے کو جمع نہیں کرنا اور سسٹم میں لانا، تو بہرحال خرچ کرنے کی یہاں بھی ترغیب دلائی اور آپ ناراض ہوئے اس 7 دینار پر جو آپ کے پاس صدقے کے بچے رہ گئے تھے۔ آئیے دوسری روایت سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ مرض کے اندر ہیں یا آپ کا آخری بیماری کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے، آپ مرض کے اندر ہے، بیمار ہیں اور بے چین تھے، آپ کی بیماری کیفیت میں آتے، بخار تھا، بے چین تھے، پانی ڈالتے بے ہوش ہو جاتے، بے چین تھے، بیماری کی تکلیف نے نڈھال کر دیا تھا، مگر اس جانکنی مطلب موت سے قریب جو کیفیت ہوتی ہے، اس جانکنی کی حالت میں یاد آتا ہے کہ چند اشرفیاں گھر میں پڑی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخر وقت ہے، لیکن ایک خیال آپ کو آ گیا کہ چند اشرفیاں باقی رہ گئی اور آپ نے کیا کہا 3 دن سے زیادہ میں پیسہ رکھنا اپنے پاس پسند نہیں کروں گا، تو یاد آ گیا کہ چند اشرفیاں میرے پاس پڑی ہے، گھر میں رہ گئی ہے، حکم دیا انہیں خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کریم سے اس حال میں ملے کہ اس کے پیچھے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی رہ گئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس حال میں ملنا پسند نہیں کریں گے کہ ان کے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہو؟ آپ نے وہ خرچ کروا دی، وہ 7 اشرفیاں تھی، 7 آپ نے خرچ کروا دی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کے اصول، اور بزنس کے اصول میں جمع نہیں خرچ کرنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ بزنس کا ایک بیسک اصول ہے، یاد رکھیے کہ اللہ جس کو دے وہ خرچ کرے، چونکہ اسی سے بزنس بڑھتا ہے، اس لیے 3rd اصول میں نے رکھا سخاوت اور فیاضی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا 7 اشرفیاں سمجھتے ہیں، مطلب اشرفی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ درہم ہے، دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ اور درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، چونکہ ہمارے علاقے میں بھی اردو میں چاندی کا سکہ اشرفی ہوتا ہے، اشرفی کا لفظ ہے، وہاں ایکچولی درہم کا لفظ ہے، کہ چاندی کے 7 سکے گھر میں پڑے تھے، آپ نے اس کے ساتھ دنیا سے جانا پسند نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب سے ملنے اور 7 اشرفیاں گھر میں چھوڑ کے 7 چاندی کے سکے چھوڑا ہے؟ آپ نے فوراً اس کو اس کیفیت میں بھی یاد رکھ کے خرچ کروا دیا۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، ایک دفعہ ایک عورت نے لا کر چادر پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی ضرورت تھی، تھوڑی دیر بعد ایک صحابی وہاں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجیے، آپ یہ تو مجھے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دے دی، جبکہ آپ کو اس کے بچھانے کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے وہ چادر دے دی اس کے بعد لوگوں نے کہا کیسے انسان ہو تم، جانتے ہو اللہ کے رسول نانی کہتے کیوں مانگا؟ وہ صحابی کہتے ہیں
مجھے پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ چادر میں نے برکت کے حصول سے مانگی ہے اور میں چاہتا ہوں مروں تو اس میں کفنایا جاؤں۔ یہ بخاری کی روایت، اور میں اس سے پہلے بات رکھ چکا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ انبیاء کے ذات سے متعلق تمام چیز متبرک ہوتی ہے، ان سے تبرکات کا عقیدہ رکھنا بالکل جائز، اور اہل سنت والجماعت اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ عبداللہ صحابی نے اپنے والد عبداللہ بن ابی کے لیے اللہ کے رسول کا شرٹ مانگا، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا عطا فرمایا، اور دفنانے کے بعد خبر خود کے کرتا اسے پہنایا گیا تاکہ اسے عذاب نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کا دل رکھنے کو دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو ہمیشہ آپ جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انبیاء کی ذات متبرک، ان سے متعلق چیزیں متبرک، چادر، کٹورا، آپ نے پیالہ جس سے پانی پیا، جوتے جو آپ نے استعمال کیے، تلواریں اور تمام چیزیں جو آپ کے جسم سے لگی متبرک ہے۔ آپ کا پسینہ آتا، صحابہ اس کو مل لیتے، اس میں خوشبو ہوا کرتی، آپ وضو کرتے، صحابہ وضو کا پانی لے لیتے۔ انبیاء کی ذات سے متعلق چیزیں متبرک ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نہیں، یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات یاد رکھ لے، ورنہ کوئی آج کے لوگوں کے ساتھ کرے غلط۔ تو یہ صحابی نے چادر مانگ لی، لیکن اللہ کے رسول کو ضرورت ہونے پہ چادر دی۔ یہ نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ آج اگر میری ضرورت کی نہیں، کل آنے والی ضرورت، سال بھر آنے والی ضرورت، بچہ 18 سال کا ہوں گا تو آنے والی ضرورت کے لیے میں ابھی کی ضرورت میں ان کو بولتا ہوں بھائی ابھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ گھر میں سگے بھائی ہیں، گھر میں ایسے لوگ ہیں جو مستحقین آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو آج ضرورت ہے اس پیسے کی، آپ کہتے نہیں 18 سال بعد بچہ بڑا ہوں گا نا اس کے لیے ابھی میں رکھ رہا ہوں اٹھا۔ سبحان اللہ، آپ خرچ تو کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے لوٹاتا ہے، اس کو محسوس کریں گے اپنی زندگی میں آپ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت تھی چادر والی جو میں نے رکھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہم کو تمام تفصیلات معلوم، آپ کی محبت، یہ آتی تو آپ کیسے استقبال کرتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے، سلام کرتے، تمام چیزیں معلوم ہیں۔ ایک دن یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز، ایک لونڈی مانگے تاکہ گھر کا کام کاج کرے، چونکہ خود کام کرتی۔ جب یہ آئی اور کہنے کا ارادہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، جب یہ ارادہ کیا کہ ہم کچھ مانگ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول گزارش کی کہ اللہ کے رسول غلام یا کنیز، ایک لونڈی ہمیں دے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے، اصحاب صفہ کا ابھی تک کوئی خاطر انتظام نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا جب تک ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ ایسا لیڈر، ایسی لیڈرشپ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی۔ ابو داؤد کی روایت۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، ایک بار صحابہ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ ریکویسٹ کی، غلام آئے ہیں آپ تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں بھی دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے غور سے، بدر کی یتیموں کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے، ان کی درخواست تم سے پہلے آئی، پہلے ان کو دوں گا، پھر تم لوگوں کا انتظام، اور کچھ نہیں بچا، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ دونوں کے مقابلے میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے بدر کی یتیموں کو دیا جائے گا، پھر تم لوگوں کا انتظام۔ تو یہ تھی سخاوت، یہ تھی آپ کی فیاضی۔ اور یہ تیسرا اصول یاد رکھیے، بزنس ٹرانزیکشن کا، اکنامی کا، اور اللہ کے رسول کے انکم سورس تھے، یہ ایکسپنس بھی یاد رکھیے، یہ خرچ بڑھاتا ہے ہماری تجارتوں کو اور برکت لاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، چوتھا اصول دیکھتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے زہد اور قناعت پسندی۔ زہد اور قناعت پسندی، زہد کس کو کہیں گے؟ دنیا کی زندگی سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ دنیا کی زندگی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، سیلیبسی نہیں، رہبانیت نہیں۔ اور قناعت پسندی، جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو جانا، سیٹسفائیڈ، جو کچھ ہے، یہ ہے زہد اور قناعت پسندی۔ اس کا کوئی بھونڈا معنی نہ نکالے۔ ہمارے پاس جب بھی زہد لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں دنیا چھوڑ کے چلے جانا جنگل میں، نہیں۔ زہد یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے کم استعمال کر کے اپنی زندگی گزار لیں۔ اور قناعت پسندی کہتے ہیں جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو، کنٹینٹ، بالکل الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزنس کے انکم کے اصول تھے، ایکسپنس کے اصول تھے، جو اکنامیکل ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا، اس کا یہ بہت اٹوٹ حصہ ہے جو چوتھا اصول میں لکھ رہا ہوں کہ زہد اور قناعت پسندی، جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہونا سیکھ لے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اس امت کا یہ ہے، امت کی مردوں اور عورتوں کا یہ ہے، ہم ناشکری میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ رب العزت ہر آنے والی نعمت کو ہماری ناشکری کے الفاظ کے نتیجے میں اور عمل کے نتیجے میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ جب ہم ناشکری کرتے جو ہے تو اللہ آنے والی نعمت کو ضائع کر دیتا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یاد رکھ لو، جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ اور عطا کر۔ اب جو ہے اس میں ہی رو رہے ہم، اتنا ہی میرے پاس، میرے کو صرف اتنا ہی ملا، وہ پڑوسی کو دیکھو اس سے تو فلاں کر رہا، میرے پاس تو صرف اتنا ہی ہے، پڑوسی دیکھو فلاں ہے۔ دنیا کے اندر شکر گزاری اگر ہمیں اللہ کی ادا کرنا ہے تو اصول کیا ہے؟ اپنوں سے نیچوں کو دیکھو، اپنوں سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ ہمارا اصول آج دنیا میں کیا ہے؟ اپنوں سے اوپر والے کو دیکھو، نیچے والوں کو مت دیکھو۔ اچھا، رول کیا ہے؟ دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ ہمارا رول یہ ہے دنیا میں اپنے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دین میں اپنے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر، ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی، میرے پاس کیا دولت ہے اس کو دیکھو۔ ارے لیکن آپ نماز نہیں پڑھے، میرے کو کیا دیکھ رہے ہو، مولوی کا بچہ نہیں پڑھتا،
مطلب دینداری میں مولوی کے بچے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے، اپنے سے نیچے والے سے، اور دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کمپیئر کرے۔ ہونا چاہیے تھا مولوی صاحب کے بچے دیکھو فلاں کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنا ہوا ہے، غفلت میں ہیں، ہم نے کرنا چاہیے، میں نمازوں میں آگے بڑھوں گا، 3 پڑھا تھا تو پوری 5 کروں گا، 5 پڑھتا تو موقع اضافہ، موقع پڑھتا تو نفل کا اضافہ، نفل کرتا تو تہجد کا اضافہ، پلان یہ ہو تو ہم دینداری میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو وہ اتنے دیندار ہیں، ان کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپن تو اچھے سے نا ان سے، اپنے گھر میں کم از کم 2 لوگ تو کرتے نا، مطلب 8 میں سے 2 کرتے تو فرض کفایہ سب ادا ہو جا رہا، سب کے خوش ہیں۔ تو دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو، شکر کا مادہ آئے گا، اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ہم بولیں گے ہمیشہ پیچھے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو زہد اور قناعت پسندی بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے آگے تھے، زہد اختیار کرتے تھے، جو کچھ تھا اس میں مطمئن تھے اللہ کے رسول۔ آئیے ایک حدیث ہے، حدیث ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چٹائی پر سو کر اٹھے اور آپ کے جسم پر پورے اس کے نشانات پڑ گئے۔ چٹائی تھی لیکن وہ جو آپ کے کھجور کے پتے ہوتے اس سے بنی تھی۔ اب کوئی بھی آدمی ایسی چٹائی پہ سوئیں گا تو پورے باڈی پہ کیا ہوتے، نشانات بن جاتے ہیں، اور وہ نشانات آپ دیکھیں سو کے اٹھے تو ایک دم ریڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جہاں جہاں باڈی دبتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اٹھے، پورے جسم مبارک پر نشانات، اور آپ نے کرتا نہیں پہنا ہوتا گرمی کی وجہ سے، مطلب کرتا جو گرمی کی حالت یہ تھی کرتا پہن نہیں سکتے، کر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے، چٹائی سے آپ اٹھے پورے نشانات بن گئے، ظاہر پڑ گئے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے نرم گدیاں یا بچھانے والی کوئی چیز جو ہے لا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق؟ وہ فرمانے لگے ہم کوئی چٹائی کی جگہ گدا کوئی نرم چیز لا دے، تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیا سے میرا کیا تعلق، میری حیثیت تو اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر جھاڑ کے نیچے سستا لیتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے۔ مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے رکنے والی، میں تو جیسا ایک مسافر جھاڑ کے سستا ہے اور نکل گیا، بس ایسا جینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو کہا آپ نے وہ کر کے بتایا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہے حضرت فاطمہ کا، آپ داخل ہوئے واپس نکل گئے، جیسی پتہ چلا بیٹی کو کہ والد گھر میں داخل ہوئے، نبی گھر میں داخل ہوئے، واپس چلے گئے، دوڑی دوڑی آئی کہ اللہ کے رسول کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، میں نے کوئی غلط کر دی فلاں، تو کہا نبی کی بیٹی کو جو چیز سوٹ نہیں ہوتی تم نے وہ کام کیا۔ تو کہا ایسا کیا کر دیا میں نے جو نبی کی بیٹی کو سوٹ نہیں ہوتا؟ تو کہا تم نے گھر میں پردے لگائے ہیں، یہ نبی کی بیٹی کی شان کے خلاف ہے کہ گھر میں پردے لگائے، میں دنیا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے نہیں آیا ہوں۔ انہوں نے فوراً وہ کپڑے اتارے اور مستحقین کو دے دی، چونکہ وہ ایکسٹرا تھے، زیادہ تھے، اور یہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں لوگوں کو ایک چادر نیچے باندھتے تو دوسرا کپڑا اوپر باندھنے کو نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں کوئی چادر اپنے دیوار پہ لٹکائے نبی اس کو برداشت نہیں، حرام نہیں تھا، حلال ہے، پردے لٹکانا حلال ہے۔ لیکن اس زمانے اور سمے میں جب لوگ بھوکے اور آپ مال جمع کر کے رکھے، لوگ بھوکے اور آپ اناج جمع کر کے رکھے، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تو آپ نے کہا ایک نبی کی بیٹی کے شان کے لائق ہے، ایک جنت کی میں ہونے والی عورتوں کی سردار کے شان کے لائق نہیں کہ گھر میں دیواروں کو کپڑے پہنا۔ انہوں نے فوراً اتارا صدقہ۔ یہ آپ کا زہد تھا، دنیا سے بیزارگی تھی، رہتے ہوئے دنیا میں، دنیا چھوڑنا تو نہیں یاد رکھے، اور قناعت تھی، جو تھے اس میں مطمئن تھے۔ تو آپ نے کہا میرا تو اتنا ہی معاملہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، رزق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے رزق کے لیے؟ سنیے آپ، یہ دعا کرتے، ترجمہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا رزق بدرجے کفایت ہی عطا کرنا، اتنا ہی دینا جتنا ہمیں ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت دینا۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ یہ بھی دے دے، اس کا بھی دے دے، اس کا بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ ریزرو بینک میرے پاس آ جائے، فلاں آ جائے۔ آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور میرے خاندان کو اتنا ہی دینا جتنی ضرورت ہے، چونکہ دنیا میں یہ زہد آخرت میں مقامات اور درجے بلند ہونے کی وجہ بننے والا۔ حدیث کا الفاظ ہے نا، ایک آدمی اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر نہیں پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جنت کا جوڑا پہنائے، استطاعت ہونے کے بعد۔ غریب کو تو پھر ویسے ہی رہنا ہے، لیکن استطاعت ہے پھر بھی ایک آدمی سادہ رہتا ہے تو اس کا بدلہ جنت میں اس کو ایک اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور لباس اتنا قیمتی ہوگا جو دنیا وما فیہا، دنیا اس میں جو کچھ اس سے زیادہ کاسٹلی ہوگا، ایک شرٹ جو لباس اللہ پہنائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے لیے سادگی اختیار کی اور وہ پیسہ کہیں اور لگایا۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں، ایک اور روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے اپنے گھر والوں کو، اور کہتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ۔ آپ فرماتے اے اللہ کریم جو ہے زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، زندگی تو آخر زندگی۔ کیا ہے حدیث؟ اللہم لا عیشہ، اے اللہ دنیا میں کوئی عیش نہیں۔ عیش سمجھتے ہیں آپ؟ جس کو عام زبان میں آج کل ہم بولتے ہیں عیش کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ سے فرمانے کوئی دنیا میں عیش نہیں، انجوائمنٹ نہیں، سوائے آخرت۔ دنیا کی عیش اور عشرت کو آپ نے خود ترک کیا حلال ہونے کے باوجود، یہ بڑی بات ہے اور یہ بہت اہم اصول ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی اور 100 آدمی اگر یہ طرز اختیار کر لے تو کتنے کم پیسے میں سوسائٹی اور سماج چلنے لگے گا، ذرا سوچیے آپ، ذرا اس پر غور کیجیے۔ اور ہمارے اخراجات
زہد تو بہت دور کی بات، ہم نے جس طرح سے سسٹم بنا لیا، میں بار بار یہ ایگزامپل دیتا ہوں، آج ایگزامپل کو صرف دہراتا ہوں چونکہ اکنامی کی بات چل رہی ہے، فائنانس کی بات چل رہی ہے۔ آئیے ایک مثال لے لیجیے، مثال یہ کہ ایک مطلب فضول خرچی کا ہمارا عالم کیا ہے، ایک شہر میں 1 لاکھ ایسے لڑکے ہیں جن کے نکاح ہونا ہے، اور 1 لاکھ لڑکیاں ایسی جن کے نکاح ہونا ہے، دونوں پلان کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی شادی میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو مطلب ایک شادی میں 2 لاکھ خرچ ہوگا، ولیمے کا 1 لاکھ اور شادی کا 1 لاکھ، یہ کم سے کم بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب 1 لاکھ جوڑوں کی شادی ہونے والی ہے اور دونوں خرچ کرنے والے شادی والی، مطلب 2 لاکھ روپے خرچ ہونے والا ہے، یہ 2 لاکھ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجیے، کتنے بلین روپیز ہوتا ہے، کتنے ٹریلین روپیز ہوتا ہے، حساب لگا لیجیے۔ اتنا پیسہ تو ہم صرف شادیوں میں فالتو خرچ کرنے والے، یہ پیسے کو اگر صحیح جگہ سرکولیٹ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 اشرفیاں رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، 1 دینار بھول گئے تو آپ نماز کے فوراً بعد جا کے دیکھ کر آتے ہیں، اگر یہ پیسہ صحیح جگہ سرکولیٹ ہو، چونکہ جمع ہوتا ہے نا بچوں کے 18 سال ہونے تک، صحیح جگہ سرکولیٹ ہو تو مسلمانوں کی اور کنٹری کی اکنامی کہاں چل جائیں گے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ لیکن ہوڑ کرنے کا خرچ کرنا، ہمیں لگتا ہے اس سے سسٹم اکنامی ڈاؤن ہو جائیں گے، اس سے اکنامی بڑھتی ہے بھائی، اس کو بہرحال ایک کسی اینیمیٹڈ فارم میں آپ دیکھیں، کسی کی اسپیچ میں تو سمجھ میں آئے گا کیسے اکنامی بڑھتی ہے خرچ کرنے سے اور کیسے بوسٹ ہوتی ہے، چونکہ کوئی غریب نہیں بچتا ہے سماج میں، ہر کوئی دینے والا بن جاتا ہے۔ مدینے کا ایک زمانہ یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک صاحب نے جو بغداد کے رہنے والے تھے، نیت کی کہ میں مدینہ آ کر مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم صدقہ کروں گا۔ وہ مدینہ آتے ہیں، مدینے میں زیارت کرنے کے بعد وہ 10,000 کی جو نیت تھی وہ نیت کرنے پوری جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی 10,000 کی میری نظر ہے، منت ہے، مجھے دینا ہے مدینے کے سب سے غریب انسان، کس کو دوں؟ تو لوگ نشاندہی کرتے ہیں، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، تو ایک گلی مل جاتی ہے لاسٹ، اس گلی میں جاتے گھر پہ دستک دیتے اور کہتے یہ لیجئے 10,000 درہم، اس لیے کہ میرے ماموں نے نظر مانگی تھی کہ 10,000 درہم میں مدینے کے سب سے غریب انسان کو دوں گا، تو مجھے لوگوں نے بتایا آپ سب سے غریب ہیں لہٰذا یہ آپ کے لیے۔ وہ پڑوسی، وہ انسان بولتا ہے میں سب سے غریب نہیں ہوں، میرا پڑوسی سب سے غریب ہے، اس کو دے دیجیے۔ وہ پڑوسی کے پاس جاتا ہے، اس کو یہ بات بولتا ہے، تو پڑوسی بولتا ہے تم کو کیسے معلوم میں سب سے غریب ہوں؟ تو کہا تمہارے پڑوسی نے کہا تم سب سے غریب ہے، تو اس نے کہا وہ اور میں دونوں برابر ہے لہٰذا آدھا آدھا بانٹ دی جاتی، تو 5,000 ان کو اور 5,000 ان کو۔ یہ دنیا نے دیکھا یہ زمانہ۔ اب اسی مثال کو میں اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہوں، چلیے میں نے نیت، آپ نے نیت کی، میں کیا کروں، چلو آپ نے نیت کی 10,000 روپئے خرچ کرنے کی میرے شہر میں آ گئے، اور آپ نے میرے سے پوچھ لیا اتفاق سے کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ 10 کس کو، تو وہ سب سے پہلا غریب جو اس کا مستحق ہوں گا وہ میں ہی رہوں گا۔ نشاندہی تو سیکنڈ ہے بھائی، وہ سب سے بڑا غریب جو ہوں گا وہ میں ہی ہوں گا۔ اور کیجئے اس واقعے پر، نشاندہی پوچھ رہا ہے عوام میں کس کو دوں، نشاندہی کی جا رہی ہم غریب نہیں اس کو دو، وہ وہاں جاتا ہے، وہ غریب بولتا میں غریب نہیں، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی بولتا میں نہیں یہ غریب ہے، دونوں پھر برابر نکلتے ہیں، دونوں کو آدھا دیا جاتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں 10,000 روپے، وہ تو 10,000 چاندی کے 4 گرام کا ایک سکہ جو درہم بولتے وہ تھا، یہاں تو ہم 10,000 روپئے کرنسی میں نہیں کر سکتے، چونکہ وہ سب سے بڑا غریب جس سے آپ پوچھیں گے اگر میں رہوں گا پہلا تو میں ہی مستحق بن جاؤں گا کہ ہاں بالکل میں مستحق ہوں، دکھ رہا ہوں پڑوسی کا پین کیا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ یہ مجھے دے دیں، اور وہ مستحق تو بیچارہ اس تک کوئی پہنچنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے یاد رکھیے زہد اور قناعت پسندی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ جب لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی دیکھی تو ایک دن کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی مقدار میں ردی کھجور بھی نہ ہوتے جن سے پیٹ بھر لیا جائے۔ ردی کھجور سمجھتے ہیں، جو کھجور سوکھ جاتی ہے، استعمال نہیں ہوتی تھی اور وہ اونٹ کو ڈال دی جاتی تھی، مطلب وہ کھجور کے بیچ پہ کھجور چٹک جاتا تھا سوکھ، تو نکالنا ہی مشکل ہوتا، اس کو پانی میں بھگانا پڑتا تھا رات 2 رات، تو جب وہ کور نکلتا تھا اوپر کا بیچ سے ردی کھجور، وہ بھی آپ کے پاس نہیں۔ ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے ردی کھجور چن رہے تھے، ردی کھجور جو اونٹوں کو ہم کھلاتے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ چن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے محسوس نہیں، لیکن وہ چھوٹے بچے تھے، یاد رکھیں اللہ کے رسول فرماتے وہ چن کر گھر لے جاتے ردی کھجور، سوکھی ہوئی کھجور۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں تم لوگ آج مال و دولت میں اتنی عائش کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا آپ کے گھر میں ردی کھجور بھی نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔